کے بعد ہم آتے ہیں اگلے ادب کی طرف. اگلا ادب ہے جس کا ہم اور آپ اگلا مسئلہ اگلی عادت کی طرف آتے ہیں. اگلی عادت ہے ڈکار لینا, آدمی کا ڈکار لینا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا, سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے آواز کے ساتھ ڈکار لی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کف عنا جشاءک. اللہ کے نبی نے کہا بھئی یہ جو ڈکار ہے تم اپنے پاس رکھو, ہم تک جو ہے مطلب اسے نہ پہنچاؤ, ذرا دور رکھو اپنی ڈکار کو ہم سے. اور آگے اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو جو آدمی زیادہ زوردار ڈکار یہاں لیتا ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہی ہوتا ہے. جو زیادہ زور سے ڈکار لیتا ہے وہ آدمی قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا ہوتا ہے. یہ روایت سنن ترمذی کی ہی, اس کی سند ضعیف ہے, لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع کے اندر اس حدیث کا مکمل سندوں کو اکٹھا کرنے کے بعد اسے حسن قرار دیا ہے. اس سے یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کے اندر ڈکار کا پیدا ہونا جو ہے اگر خود بخود پیدا ہوتی ہے, بعض لوگ باقاعدہ ڈکار لیتے ہیں, کوشش کر کے نکالتے ہیں عجیب انداز سے, نہیں یہ ناپسندیدہ طریقہ, اچھا نہیں, لیکن خود بخود بھی اگر ڈکار آتی ہے تو اس میں آپ کو پتا ہے ایک تو آواز ہے اور دوسرا یہ کہ پیٹ کے اندر سے جو بو جو ہے نکل کر آتی ہے, اور آپ نے جو بھی کھایا ہو لیکن ڈکار میں وہ بدبو ہی لگتی ہے سامنے والے آدمی کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ, کہ آدم کی اولاد جن باتوں سے تکلیف محسوس کرتی ہے فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے. تو آپ کے ساتھ فرشتے ہیں, آپ مسجد میں نہ ہیں, نماز میں ہیں تو فرشتے, تو آپ کو ڈکار لینے میں احتیاط کرنی چاہیے. اگر آپ کی اختیار کے بغیر آ جاتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کی آواز کو دبا لیں, اس کی آواز کو دبا لیں, آواز نہ نکالے زور سے, آواز کو آہستہ سے دبا لیں, اور اس کی جو ہوا نکلتی ہے کوشش کریں کہ اسے پوری طرح نکالنے کے بجائے بڑے اچھے انداز سے, جیسے ابھی دوسرے آداب میں آئے, اگر آپ تنہا ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نماز وغیرہ میں ہیں تو کوئی کپڑا کچھ لے کر آپ اپنی وہ جو ہے بدبو جو بھی ہے اس میں کوشش کریں کہ نکال لیں. منہ سے آپ ویسے ہی نکال دیں گے, آپ کو محسوس نہ ہو, آپ کے دائیں بائیں لوگوں کو یہ ضرور محسوس ہو جاتی ہے. ایسی تکلیف لوگوں کو دینے سے پرہیز کرنا چاہیے. ہمارے سماج میں بلند آواز سے ڈکار لینا جو ہے وہ ایک عجیب عادت ہے لوگوں کی, کہ پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں صاحب مسجد میں موجود ہے, فلاں صاحب گھر پہ موجود ہے, بالکل پتا چل جاتا ہے, آواز اتنی نکالتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں, کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی آواز کے بغیر نکالے. اگر آتی بھی ہے ڈکار تو کوشش کرے کہ اس ہوا کو روک لے. اور جو آخری عادت ہے جس کا تذکرہ, جس پر ہم اپنے اس درس کو ختم کر لیں گے, وہ ہے آدمی سے ہوا کا خارج ہونا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کی غذا جب جا کے پیٹ میں ہضم ہوتی ہے تو جہاں وہ طاقت بنتی ہے, جہاں گندگی بن کر نکل جاتی, وہیں مختلف قسم کی گیس اور ہوا بن کر انسان کے بدن سے نکلتی ہے. اسلام اتنا اچھا دین ہے, دیکھیے کہ ہم کو اس کے آداب تک اسلام نے سکھائے. اسلامی شریعت نے سب سے پہلے یہ ادب ہم کو دیا ہے, اس بات کا خیال رکھیں کہ ان ہواؤں سے کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہ ہونے پائے. وہ کیسے؟ اگر آپ مجلس میں ہیں, گھر میں ہیں, کسی مقام پہ ہیں, ذرا باہر نکل جائیے, باہر نکل کے لوگوں کو تکلیف نہ دیں. اگر ایسا ہے کہ بسا اوقات بعض لوگوں کے ساتھ یہ مجبوری یا تو بیماری کی وجہ سے یا ان کی اپنی جسمانی ساخت کی وجہ سے, جسامت کی وجہ سے ان کے لیے ایسا کرنا مشکل ہوتا ہے, تو اسلامی شریعت پھر بقیہ لوگوں کو ادب یہ سکھاتی ہے کہ آپ لوگوں کو اس پر ہنسنا نہیں چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کو نصیحت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی آدمی کی ہوا نکلتی ہے تو تم ہنستے کیوں ہو؟ ایک ایسی چیز جو تم خود کرتے ہو اس پہ ہنستے کیوں ہو؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کی. یہ ادب ہے اسلامی شریعت کا کہ ہم اور آپ اس کا خیال رکھیں. پہلے آدمی اپنی طرف سے احتیاط رکھے کہ میں جو ہے ایسا کوئی کام نہیں کروں گا, بھری محفل میں لوگوں کے درمیان ایسا کام نہیں کروں گا. اور دوسری طرف اگر کبھی کسی سے ہو جائے تو بقیہ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے, نظر انداز کر دینا چاہیے, ایسے ہو جانا چاہیے جیسے محسوس ہی آپ نے نہیں کیا ہے. یہ ادب اسلام نے سکھایا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں. یہ اسلامی شریعت کا سکھایا ہوا بڑا ہی اہم ادب ہے. جہاں تک یہ مسئلہ ہے, کچھ لوگوں کی بد اخلاقی کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ اس پہ ہنسی مذاق مجلس کے لیے ایک دلچسپی کا موضوع بنا لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ہے کہ لوگ ایسے مسئلے کو ہنسی مذاق کا مجلس کی دلچسپی کا موضوع بنا لے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ قرآن کی آیت کے مطابق یہ جو ہے قوم لوط کی وہ برائی تھی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روکا. اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی زبانی نقل کیا, وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ, تم اپنی مجلسوں میں منکر اور ناپسندیدہ باتوں کا ارتکاب کرتے ہو.
امام شوکانی نے نقل کیا ہے کہ یہ جو منکر وہ مجلسوں میں کیا کرتے تھے یہی مسئلہ تھا کہ وہ ہوا خارج کرنے کے مسئلے کو مذاق بنا لیتے تھے اور ایک دوسرے کے اوپر ہنسنے ہنسانے کا ٹاپک بنا لیا تھا، اور اس میں جو ہے کوئی شرم و حیا محسوس نہیں کرتے تھے، نہ کرنے والے کو شرم آتی تھی نہ مجلس میں موجود لوگوں کو، اسے جو مجلس میں ایک دلچسپی کا سامان بنا لیتے تھے۔ یہ قوم لوط کی گمراہی، قوم لوط کے گناہوں میں سے ایک گناہ تھا۔ ایسی برائی اگر ہماری قوم کے اندر آئے، ایک ایسی چیز، تو آدمی کو کوشش کرنی چاہیے ان آداب کا آدمی خیال رکھے۔ تو بتانے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ جو طبیعی عادتیں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، تھوکنا ہو، ڈکار ہو یا چھینک ہو، یہ آدمی کو آنے والی جمائی ہو، یہ جو سارے جب عادات ہیں، ہوا خارج ہونا ہو، ان تمام سے متعلق آداب اسلام نے جو سکھائیں، ان آداب کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات کو، تمام سامعین کو، ان باتوں کو سمجھ کر ان کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔